صحابہ کرام میں بعض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روایت بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ کا نام آتا ہے، باقی کچھ اور صحابہ ہیں، اور بعض میں احتیاط کا یہ درجہ تھا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی یہ بھی انسانی طباع شخصیت کے اندر کسی چیز کو بیان کرنا، لوگوں میں زیادہ اجاگر کرنا اس پس منظر میں تھا. یعنی مختلف شخصیات کے ہاں خود اس ذخیرے کو پرسیو کر کے آگے منتقل کرنے کا ظہور ان کے ذوق کی رعایت سے ہوا. یہی چیز ہم اپنی موجودہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں. دیکھیے ہمارے بعض اکابر، بہت جلیل القدر علماء اس دنیا میں رہے ہیں جن سے ہم نے بھی استفادہ کیا ہے. اس میں بھی بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ ان کی بہت باتیں بیان کریں گے، کوئی شخص ان کے سوانے لکھ دے گا. ابھی دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں علامہ اقبال ایک بڑی شخصیت ہے، ان کے پاس بھی دسیوں لوگ بیٹھتے رہے ہیں، ان کی مجالس میں جاتے رہے ہیں. بعض لوگوں نے ان مجالس کو لکھ دیا ہے، جیسے فقیر سید وحید الدین ہے، انہوں نے روزگار فقیر کے عنوان سے 2 مجلدات میں مجالس کی رودات لکھ دی ہے. مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کو ہم نے دیکھا ہے، ان کی مجلسوں میں شریک ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے ان کی مجالس بھی اسی طریقے سے آگے لکھ کر منتقل کر دی ہیں. لیکن بہت سے لوگ ہیں، اور میں نے دیکھا ان کو کہ وہ اس معاملے میں احتیاط کا مشورہ دیتے تھے کہ کوئی چیز غلط نہ منسوب ہو جائے، کسی چیز سے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے. تو یہ دونوں رویے میرے نزدیک انسانی رویے ہیں، ہر جگہ پیدا ہوں گے، صحابہ کرام میں بھی پیدا ہوئے. دونوں سے کچھ نتائج نکلتے ہیں، ان نتائج ہی سے اصل میں وہ توازن پیدا ہوتا ہے جو اس معاملے میں ملحوظ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ایسے ہے کہ اس میں ہر چیز سیاہ اور سفید میں نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک زاویے سے دیکھیے تو ایک چیز کے کچھ فوائد ہوتے ہیں، دوسرے زاویے سے دیکھیے تو بعض نقصانات ہوتے ہیں. ان فوائد و نقصانات کو ایک دوسرے کے مقابل میں رکھ کے ہم بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں. ہماری فقہ میں جو قاعدہ مقرر کیا گیا احمل البلیتین کا، وہ بھی یہی ہے. تو دونوں چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے. اس جائزے میں کون سے رویے کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اس میں بہت سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. طبیعت اثر انداز ہوتی ہے، رجحان طبع اثر انداز ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح ایک آدمی علم و عقل کی روشنی میں توازن پیدا کر کے باقاعدہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس چیز کو ترجیح دینی ہے. تو جس طرح ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ایسے ہی ان کی زندگی میں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا.